بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقسام الاتناب، اتناب کی اقسام۔ الاتناب الاتناب یکون بامور کثیرۃ، اتناب بہت سے امور میں ہوتا ہے۔ منہا ذکر الخاص بعد العام، اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ خاص کے بعد عام کے بعد خاص کا ذکر کرنا، پہلے عام چیز کا ذکر کرنا پھر عام چیز کے بعد خاص چیز کا ذکر کرنا۔ جیسے اجتہدوا فی دروسکم، اپنے سباق میں کوشش کرو، واللغۃ العربیہ، اور لغت عربی میں، عربی زبان میں بھی۔ اب دروس کے اندر لغت عربی بھی تھا، لیکن جب دروس بولا تو یہ عام تھا، اور پھر جب دروس کے اندر میں سے ایک لغت عربی کو خاص کیا تو یہ عام کے بعد خاص کا ذکر ہو گیا۔ اب یہ اتناب ہے، لغت عربیہ یہ ایک اضافی جملہ تھا، اگر یہ نہ بھی کہتے تو بات پھر بھی درست تھی۔ وہ فائدہ تو ہو، اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اگر اتناب کی شکل میں کہ عام کے بعد خاص کو ذکر کیا جائے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے التنبیہ علی فاضل الخاص، اس کا خاص کی فضیلت پر تنبیہ ہے، کانہ لرفعتہ جنس آخر مغایر لما قبلہ، گویا کہ اس کی رفعت بلند مقام ہونے کے لیے کہ یہ بلند مقام ہے دوسری جنس سے، اور مغایر ہے جو ما قبل اس کے، یہ مغایر ہے، ما قبل تھا وہ کچھ اور تھا اور یہ کچھ اور ہے۔ ومنہا ما ذکر اللہ بعد الخاص، کہ عام کا ذکر کرنا خاص کے بعد، جیسے اللہ کا فرمان رب اغفر لی ولی والدیہ، یا اللہ میری بخشش کر میرے والدین کی، ولمن دخل بیتی مومنا، اور جو میرے گھر میں داخل ہو حالت ایمان میں، مومنین میں سے اور مومنات میں سے۔ اب میری بخشش اور میرے والدین کی بخشش، اب میں بھی مومن تھا اور والدین بھی مومن تھے، تو جب خاص کا ذکر ہو گیا خاص کے بعد پھر ولمن دخل، اور جو مومن ہے وہ بھی، تو یہ پہلے خاص کا ذکر تھا، خاص کے بعد عام کا ذکر ہو گیا۔ ومنہا، اور اس میں سے الازاح، وضاحت کے لیے، ایضاح بعد الابہام، ابہام کے بعد وضاحت کے لیے، کہ پہلے بات میں ابہام تھا، ابہام کو دور کرنے کے لیے وضاحت کرنی سے، وضاحت کے لیے عبارت کو بطور تناب لے کے، جیسے امدکم بما تعلمون، اس نے تمہاری مدد کی جو تم جانتے ہو۔ اب اس سے مقصد تو پورا ہوتا تھا، لیکن اس میں ابہام تھا کہ وہ جو اللہ نے مدد کی ہے وہ کس چیز سے مدد کی ہے، تو اللہ نے دوبارہ فرمایا امدکم بانعام و بنین، تمہاری مدد کی انعام اور چپایوں، جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ۔ اب امدکم بما تعلمون، تو یہ اس میں اللہ کی مدد شامل ہوگی تھی بیٹوں اور جانوروں کے ساتھ، لیکن چونکہ اس میں ابہام تھا تو ابہام کے بعد وضاحت کے لیے بھی کلام کو بطور اتناب لے کے آتے ہیں۔ ومنہا التوشی، اس میں ایک مقام التوشی ہے۔ التوشی کیا ہے؟ وہو ان یوتا فی آخر الکلام، کہ کلام کے آخر میں اس ایوتا فی آخر الکلام، کلام کے آخر میں لایا جائے بمسنن، دو چیزیں، مفسرن بسنین، اور ان کی تفسیر کی جائے دو چیزوں سے، دو چیزیں لائی جائیں اور ان دو کی تفسیر بھی دو سے کی جائے۔ جیسے امسی و اصبح، میں شام کرتا ہوں اور میں صبح کرتا ہوں، من تذکارکم، تمہاری یاد میں، واسبا، اور تمہاری محبت میں، یرسلی مشفقان، مجھ پر رحم کھاتے ہیں دو مشفق مہربانی کرنے والے، الاہل والولد، گھر والے اور اولاد۔ اب امسی و اصبح، دو چیزوں کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد من تذکارکم واسبا، تمہارے یاد میں اور تمہاری محبت میں، پھر یہ دو چیزوں کا ذکر ہے۔ پھر یرسلی مشفقان، مجھ پہ دو چیزیں شفقت کرتی ہیں، پھر دو کا ذکر، پھر آہر اور ولد دو کا ذکر، کہ پہلے دو کا ذکر کرنا پھر اس کے بعد دو چیزوں کا ذکر کرنا، تو یہ بھی بطور اتناب اس مقام کو لایا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں توشی۔ وقع زیادت ترغیب فی العفو،
فی قولہ، اور کبھی معافی میں زیادہ رغبت دلانے کے لیے، معافی کے مقابلے پہ زیادہ رغبت ہے. ہاں جی. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے تمہاری دشمنی، یعنی ہر بیوی اور ہر اولاد دشمنی، وہ بیوی اور اولاد دشمن ہے جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں. فاحذروہم، ان سے بچو. وان تعفوا، اگر تم معاف کر دو، وتصفحوا، اور درگزر کرو، وتغفروا، اور انہیں بخش دو، تو اللہ بھی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب تعفو، تصفحوا، تغفروا، یہ تین لفظ لے کے آئے. تو یہ تین لفظ اس چیز پہ رغبت دلانے کے لیے تھے کہ تم معاف کرنے میں رغبت کرو. تو یہ زیادہ الفاظ لے کے، تو یہ بھی اتناب کی صورت اتناب کی قسم ہے. وقع تاکید الانذار، اور کبھی کسی کو ڈرانے کے لیے، ڈرانے کی تاکید کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے. اب کلا سوف تعلمون میں مقصد بات تو پوری ہو گئی تھی، لیکن پھر اس معنی کو مزید ڈرانے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے دوبارہ یہ جملہ لے کے آئے. تو یہ بھی اتناب کی صورت. اتناب یہ ہوتا ہے کہ معنی تھوڑا ہو اور کلام زیادہ ہو. اس سے تھوڑے کلام سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بندہ کلام زیادہ لیتے ہے کسی فائدے کے لیے. ومنہ الاعتراض، اور ان میں سے ایک ہے جملہ معترضہ. اعتراض کا معنی یہ ہمارا اردو والا اعتراض نہیں کہ لے ساڑھوں تیرتے اعتراض بہ گئے. اعتراض سے مراد یہ ہے کہ جملہ معترضہ. جملہ معترضہ کیا ہے؟ وہ توسط لفظ بین اجزاء جملۃ، جملے کے اجزاء کے درمیان میں کوئی لفظ لانا، او بین جملتین مرتبتین، یا دو مرتب جملوں کے درمیان کوئی ایک جملہ لے آنا. ایک مبتدا اور خبر کے درمیان کوئی ایک لفظ لے آؤ، یا دو جملوں کے درمیان ایک جملہ لے آؤ. معنی لغرض، لیکن وہ کسی غرض کے لیے ہوں. جیسے ان سمانین و بلغتہا قد احوجت سمعی الی ترجمان. اچھا، ان سمانین، بے شک 80 سال کی عمر، قد احوجت سمعی، آگے جملہ آئے گا، حاجت مند بنا دیا ہے میرے کانوں کو ایک ترجمان.